بلوچستان کی سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں شرکت ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیفٹ سائڈ بھی بلوچستان کی ہی مائیں بہنیں جو ہے وہ یہاں پر مسنگ پرسن کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں جو مسائل ہے یہ بلوچستان کے ہے اور شرعی اقتدار کے بجائے یہ مسئلہ ان کا بلوچستان میں بھی حل ہو سکتا تھا؟ نگران وزیر اطلاعات ہے، ظاہری بات ہے سب کچھ آپ دیکھتے ہیں اور ریاست کا حصہ بھی ہے. کیا وجوہات ہے کہ بلوچستان میں را یا انڈیا جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں کارروائی کر رہی ہے؟ حکومت یا پھر ریاست روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور آپ ظاہری بات ہے ریاست کا حصہ ہے اور ریاست کے اندر رہنے والوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہے، تو کیا اگر موقع ملے آپ جائیں گے وہاں جو مائیں بہنیں بیٹی ہے ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے؟ کروں گا ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو ریاست کے قانون کو وہ نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، تو ان کو عدالتوں میں لے کے آئے، ان کے ساتھ جو ہے اپنی عدالتوں کی طرح ہی ڈیل کیا جائے. ریاست یا پھر بلوچستان حکومت جو مسنگ پرسن ہے ان کو عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کرتی؟ جن لوگوں اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں. شہداء فورم کے زیر اہتمام آج بھی ان کا احتجاجی کیمپ جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے. 5واں دن ہے آج. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اڅکزئی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر، شہداء کے لواحقین 5 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مطالبات ان کے ذہن میں ہیں. آپ نے بھی آج کہا کہ مطالبات ان کے مان لیے گئے ہیں. وجوہات کیا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں شرکت ہو رہی ہے؟ دیکھیے، بلوچستان پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. وہاں پہ گوادر بن رہا ہے. وہ ایک ایسا ٹریڈنگ سینٹر بنے گا جو ایشیا کو مڈل ایسٹ کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. تو ہندوستان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چابہار کے ذریعے گوادر کو فیل کریں، بلوچستان کو فیل کریں. لہٰذا وہاں پہ ایک را فنڈڈ کنفلکٹ ہے، ایک انسرجنسی ہے 3-4 ڈسٹرکس میں جو یہ اسپانسر کر رہے ہیں. اور ان کے لوگ جو ہے وہ اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہینڈلرز جو ہے وہ را کے لوگ ہیں. اس موٹیویشن کے ساتھ وہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ کے لیے کوئی دہشت گردی تھریٹ نہیں ہے. دہشت گردی کے واقعات تو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ان پہ بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی. سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیفٹ سائڈ بھی بلوچستان کی ہی مائیں بہنیں جو ہے وہ یہاں پر مسنگ پرسن کے لیے احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں جو مسائل ہے یہ بلوچستان کے ہے اور شرعی اقتدار کے بجائے یہ مسئلہ ان کا بلوچستان میں بھی حل ہو سکتا تھا؟ مسنگ پرسن سے اگر ان کا مراد یہ جو ریاست پہ حملہ آور ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کو ہم چن چن کے ماریں گے. اگر مسنگ پرسن سے مراد یہ ہے کہ فیملی ڈسپیوٹس میں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، یا کیمپوں میں ہیں، یا پہاڑوں میں یا افغانستان میں ہے، تو ان کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جوانوں کو پرورٹ کیا، ان کے ذہنوں کو خراب کیا، اور آج بھی وہی ایجنڈا یہ لے کے آئے ہیں. یہ آج بھی آزاد بلوچستان پہ یقین رکھتے ہیں. یہ انڈیا کی زبان بلوچستان پہ بولتے ہیں، یہ انڈیا کی زبان کشمیر پہ بولتے ہیں. یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ہیروز ہیں، جو سیپریٹسٹ ہیں، جو پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے جتنے بھی خوبصورت الفاظ ادا کیے جائیں، بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا. سر، آپ نگران وزیر اطلاعات ہے، ظاہری بات ہے سب کچھ آپ دیکھتے ہیں اور ریاست کا حصہ بھی ہے. کیا وجوہات ہے کہ بلوچستان میں را یا انڈیا جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں کارروائی کر رہی ہے؟ حکومت یا پھر ریاست روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ان کے سینکچوریز ہیں اکراس دا بارڈر. دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک بہت ہی بڑا ڈیولپمنٹ ایفرٹ ہو رہا ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروسیس کو جو ہے انٹرپٹ کریں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے دم پہ پیر رکھا ہے. ہم نے جو پورے بارڈرز ہیں ان کو سیل کرنے جا رہے ہیں. 1 ڈاکومنٹ رجیم ہم نے انٹروڈیوس کروایا، اور ان کی جو فنڈنگ کا مین سورس ہے اسمگلنگ، ان کو ہم قابو کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو اپنے آخری دن نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. سر، بلوچستان بہادر قوم ہے، ایک عزت ہے ان کی خواتین کی. یہاں پر بھی سائڈ پہ بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ ظاہر بات ہے ریاست کا حصہ ہے اور ریاست کے اندر رہنے والوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہے. تو کیا اگر موقع ملے آپ جائیں گے وہاں جو مائیں بہنیں بیٹی ہے ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے؟ میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں. اگر پاکستان کا ایجنڈا یہ پروموٹ کرتے ہیں، اگر یہ ہندوستان کی زبان نہیں بولتے، اگر یہ آزاد بلوچستان کی بات نہیں کرتے، اگر یہ پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتے، اگر یہ جو فنڈنگ ان کو مل رہی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اگر یہ جو ان کی سوشل میڈیا انڈیا سے ہینڈل ہو رہی ہے اور یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے ایجنڈے کے نیچے ہم سے بات چیت کے لیے تیار ہے، میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ریاست فراختری دکھا رہی ہے، آپ گالیاں دے رہے ہیں ریاست کو، آپ جو ہے ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، آپ یہاں تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے لیے خطوط لکھ رہے ہیں انٹرنیشنل دنیا کو. تو کس بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے؟ جو بھی ان کے گریونسز ہیں وہ پاکستان کے
झंडे के नीचे ही हो सकते हैं जो हाल हों। आखिरी क्वेश्चन करूंगा, उनका भी ये मुतालबा है कि जो रियासत के कानून को वो नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, तो उनको अदालतों में लेके आए, उनके साथ जो है अपनी अदालतों की तरह ही डील किया जाए। रियासत या फिर बलूचिस्तान हुकूमत जो मिसिंग पर्सन है उनको अदालतों में क्यों पेश नहीं करती? जिन लोगों ने असले उठाए हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो दहशतगर्द हैं, वो रियासत पे हमले के लिए तैयारी करते हैं, उनके साथ वही सलूक होगा जो एक स्टेट दहशतगर्दों के साथ करती है। दूसरी बात ये कि अगर इनके पास कोई डेटा है, एविडेंस है, हम तो एक रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाएं, पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, कोई सबूत लाएं, जो इनके नाम ले रहे हैं वो प्रूवन दहशतगर्द हैं। महारन बलूच का अपना बाप जो है वो BLA का सरगना रहा है, उन्होंने लड़ाई की है रियासत के ख़िलाफ़, वो उनके साथ तस्वीरें उनकी हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, बाकी लोगों के साथ हैं। इनकी अपनी हमदर्दियाँ अपनी जगह पे है। हर आदमी अपने बाप से मोहब्बत करता है, हर खातून बाप से मोहब्बत करती है, भाई से करती है, इनके अपने जज्बात हैं। लेकिन रियासत पे हमलावर शहीद नहीं हो सकता, वो एक दहशतगर्द है, और रियासत के लिए कुर्बानी देने वाला जो है वो इस मुल्क का हीरो है, और वो जो है उसको कुर्बानियों को रिकगनाइज़ करना हर रियासत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया जान अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। निगरान वज़ीर इत्तला बलूचिस्तान है और उनका ये कहना था कि जो इस रियासत के ख़िलाफ़ बात करेगा उनको चुन चुन कर मारेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो मिसिंग पर्सन के लिए एहतजाजी मुजाहरा करने वाले हैं उनके पास भी जाऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, शर्त यह है कि वो पाकिस्तान की मुखालिफ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल ना करे। जी।